بزرگوں کے واقعات ہیں کہ ان کو زنا کا موقع ملا اور وہ بچے, تو اس بچنے کی بنیاد پر وہ بزرگ بنے ہیں, اس بچنے کی بنیاد پہ وہ بزرگ بنے. میں اپنے والد صاحب کا بھی قصہ کبھی کبھار سناتا ہوں نا. میرے والد صاحب بالکل بہت خوبصورت تھے. میرے والد صاحب 24-25 سال کی, ہم لوگ اصلاً پٹھان ہیں. یہ تو میں بیچارہ ایسا باریک سا ہو گیا عجیب سا کراچی آ کے نا. ہمارے والد صاحب بڑے صحت مند تھے, بہت جاہو جلال تھا, تو کمارے تھے. امریکہ ان کا شپ کیا. میرے والد صاحب نے چائنا آسٹریلیا کے علاوہ پوری دنیا دیکھی ہے, لیکن سادے اتنے تھے ایسا لگتا تھا کبھی انڈا موڑ بھی نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے. سادگی طبیعت میں ایسی تھی. اس وقت آرمی میں داڑھی رکھنے پر, نیوی میں داڑھی رکھنے پر پابندی تھی, اور ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے تو ساری زمینیں انڈیا میں رہ گئیں, کچھ بھی نہیں تھا, تو مجبوراً نیوی کو جوائن کیا انہوں نے. داڑھی رکھنے پر پابندی تھی مجبوراً. بعد میں پھر انہوں نے نیوی میں ہوتے ہوئے ہی داڑھی رکھ لی تھی. تو وہ پہلی دفعہ جہاز امریکہ گیا, تو ظاہر ایک نوجوان اور ماشاءاللہ بالکل صحت مند ٹھیک ٹھاک اصلاً پٹھان. انڈین میں بھی, انڈیا بھی پٹھان ہے نا بھائی, خان فیملی انڈیا میں بھی ہوتی ہے نا, تو وہ والے پٹھان, باقی وہ والے نہیں. مجھے پشتو نہیں نا, ہمارے ابا دادا کو کسی کو پشتو نہیں آتی, لیکن پشتو والے بھی پٹھان تو پٹھان ہوتا ہے بھائی. تو چاہے پشتو آئے یا نہ آئے. تو ایک پٹھان تھے ہمارے دوست, تو ان سے ایک صاحب نے مذاق میں کہا, تو مسلمان ہے یا پٹھان ہے؟ اس نے کہا پٹھان. اس نے کہا توبہ توبہ کلمہ پڑھو بھائی, مسلمان اور پٹھان میں اپنے آپ کو کیا کر پڑھو. اس نے کہا جو پٹھان ہے تو وہ مسلمان ہے, ان کا قول. تو انڈین, ویسے ہم لوگ ہیں سہارنپور کے, یو پی کے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے بھی بعض لوگ بیان سنتے بولتے ادھر یو پی والا بول رہا تھا اپنے آپ کو, اور ادھر پٹھان بنا دیے, کیا مذاق بنایا ہوئے ہیں. تو بھائی انڈیا کے جو خان ہیں نا, جو اردو اسپیکنگ خان ہیں, ہم وہ والے خان ہیں. تو یہ جنرل نالج دینے کی مجھے شوق نہیں ہے, اس لیے دے رہا ہوں کہ آدھی دوں گا نا تو وہ آدھی پہ کلپ آ جائے گا یا کمنٹس آ جائیں گے لوگوں. اس لیے جب کوئی آدھا کا دور ہی گیا, کوئی بات کرو تو پوری کرنی پڑتی ہے مجبوراً. تو والد صاحب ہمارے گئے امریکہ. تو مجھے یہ واقعہ والد صاحب نے تو نہیں سنایا, وہ تو ظاہر اپنے بچوں سے ایسی بات نہیں کریں گے, مجھے کسی اور نے بتایا یہ واقعہ, میرے والد صاحب کے. تمہارے والد صاحب امریکہ گئے تھے. تو ظاہر ہے اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی, میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا کہ آج کل تو نیٹ پر اتنا کچھ گندگی دیکھ لی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ان کے لیے یہ سب چیزیں نارمل بن جاتی. اب جس نوجوان نے کبھی یہ منظر دیکھا ہی نہ ہو, اس طرح کی عورتیں, تو وہاں گئے تو ہمارے ایک والد صاحب کے دوست نے بتایا کہ وہاں کسی لڑکی نے ان کو لے گئی کہ میرے ساتھ چلو میرے گھر. اب ظاہر ہے نیا نیا پاکستانی جائے, وہی منظر ہو گیا جو ہم پڑھتے ہیں نا کتابوں میں. تو وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کو راستے میں خیال آیا, جذبات بھی تھے, کوئی روک ٹوک نہیں تھی. ان کو خیال آیا کہ انی اخاف اللہ, کس کا ڈر؟ اللہ کا ڈر. تو کہتے ہیں دروازے سے واپس ہوئے ہیں, اور وہ انگریز لڑکی غصے میں بھنا رہی تھی, غصے میں بھنا رہی تھی. راستے سے واپس ہوئے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ گناہ کا ہلکا پھلکا بھی ارادہ بن جائے اور پھر واپس ٹرن لینا اور مشکل ہوتا ہے. تو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. تو وہ مجھے والد صاحب کے جو ریلیٹیو تھے وہ بتا رہے تھے کہ آپ کے والد صاحب نے بتایا کہ اس کے بعد اللہ نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کرا. حافظ قرآن تو تھے والد صاحب پہلے سے, بھول چکے تھے. قرآن ایسے حفظ کیا دوبارہ کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا معمول بنائے, جہاز میں وہ بھی شپ, روزانہ ایک قرآن. بالکل پلٹا کھا گیا. اب اللہ نہ کرے اس برائی میں اگر مبتلا ہو جاتے تو آج میں یہاں بیٹھا ہوا ہوتا. جس بچے کو پتا ہو کہ میرا باپ ایسا تھا, تو بچہ بھی انہی چیزوں کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بالکل پلٹ گئے, داڑھی بھی رکھ لی. تبلیغ میں اس وقت جڑنا شروع ہوئے جب مکی مسجد میں 2 صفیں ہوتی تھی. تعلق تو تھا علماء کے خاندان سے. میرے والد صاحب کے جو والد تھے, یعنی میرے دادا حضرت ان کا نام تھا محمد شفیع خان, انہوں نے 60 سال ایک مدرسے میں پڑھایا ہے ہندوستان کے, ایک ہی جگہ بچوں کو قرآن حفظ کرواتے تھے. ان کے جو والد تھے وہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے, یعنی میرے جو پردادا تھے. تو خاندان تو تھا, مگر امریکہ جا کے کیا ہونا شروع ہو گئے, کھسکنا. اللہ نے اس آزمائش سے بچایا, بالکل زندگی کیا ہو گئی, پلٹ گئی. تو یہ ایک واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پھر ہمارے گھر میں, پھر والد صاحب جب پلٹے انہوں نے کہا ٹی وی بھی نہیں آئے گا گھر میں.
ہمارے گھر میں کبھی ٹی وی آیا ہی نہیں. بچپن میں ہم پتلی گلی اسی وجہ سے مجھے یاد ہے, یہ جو میں بیان میں بار بار کہتا ہوں نا پتلی گلی, ایک پتلی گلی تھی, وہاں سے نکل کے ہم ڈرامہ دیکھ کے آتے تھے, چپکے سے آگے ایسے بن جاتے تھے چہرے پہ آرٹیفیشل نور وور لگا کے نا, تاکہ ابا سمجھے ماشاء اللہ لگ رہا ہے کہ مدنی مسجد سے آ رہا ہے. تو وہ ایسے وہ ڈرامے بھی اس زمانے میں کیسے ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے. تو لیکن خیر اس سے بھی اللہ نے چھڑوائی دی, مدرسے میں چلے گئے تو وہ بھی صحیح ہو گیا.